السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا ہمارا بنیادی اور اہم ترین فریضہ ہے، کیونکہ اس مالک کی عبادت کے اندر ہی نجات ہے، اور عبادت بھی ایسی جس کے اندر کسی دوسرے کو شامل نہ کیا جائے۔ عبادت ایک بہت ہی جامع لفظ ہے، اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، غرض کسی بھی لحاظ سے کسی شے کے اندر بھی کسی دوسرے کو حصے دار نہیں بنانا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید کا تقاضا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم عقیدہ آخرت پر پورا یقین رکھیں گے۔ جس بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں پیشی کا ڈر ہے، وہ اس پہ بھرپور امیدوار ہے، وہ یقیناً کوتاہی بہت کم کرے گا، نہ جانے سے تو ہو جائے،
ارادتاً سمجھدار آدمی، قلب سلیم رکھنے والا، جس کا دل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت سلامت اور خوبصورت بنایا ہے، وہ ایسی لاپرواہی میں کبھی نہیں جائے گا۔ لہذا اس مالک کی عبادت، اور بالخصوص اس انداز سے کہ جیسے وہ پسند کرتا ہے، یہ انتہائی ضروری ہے۔ اور ساتھ ساتھ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اس بات کو اپنے ذہنوں میں پختہ کرنے کے لیے، اس بات پہ یقینی طور پہ عمل پیرا ہونے کے لیے، عقیدہ آخرت کو اپنانا اور اس کے اوپر پورا پورا یقین رکھنا، یہ بہت حد تک ضروری بھی ہے، اور ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کے لیے معاون بھی ہے۔ اسی لیے جہاں عبادات احکام کا ذکر ہے، وہاں عقیدہ آخرت، اللہ کے ہاں پیشی ہے، وہاں حساب کتاب ہونے والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس انداز سے ہمیں جانچیں گے، اور پھر اس کے نتیجے میں اللہ پاک نے بڑا خوبصورت ٹھکانہ بنا رکھا ہے تاکہ انسان اس ٹھکانے کی امید سے، اس جنت کے لالچ سے، یا پھر اس کے مد مقابل خطرناک ترین جگہ جہنم کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تیار کی ہے، اس سے بچاؤ اختیار کرنا ضروری ہے۔ تو ابھی اس وقت ایک آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، سورہ منافقون ہے، 28واں پارہ ہے۔ اس سے پہلے تفصیلی تذکرہ منافقین کا ہوا ہے۔ منافق وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوپر سے کلمہ پڑھنے والے ہوتے ہیں لیکن اندر ان کے ایمان نہیں ہوتا۔ یہاں پورا پورا تذکرہ ان لوگوں کا ہے، لیکن آگے چل کے اللہ سبحانہ وتعالی کچھ ان کی خرابیاں، کچھ اشارہ، کچھ اللہ کے رسول کے بارے میں ان کا اعتراض اور بڑے ان کی سازشیں، یہ سب پیچھے بیان ہوا ہے۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ وتعالی نے یکسر آ کے مضمون بدل دیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کہ ایمان والو، حالانکہ تذکرہ پیچھے سارا منافقین کا ہے، مقصد کیا ہے کہ منافق لوگ اس بارے میں غفلت کا شکار ہیں، ایمان والو آپ نے ایسے نہیں کرنا۔ پیچھے بھی ان کی خرابیاں ذکر ہیں، لیکن یہاں بڑا جامع انداز سے اللہ پاک کیا ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں، تمہارا جتنا رزق تمہارے پاس موجود ہے یہ والا، اور تمہاری اولاد، تمہارے بچے، ان ذکر اللہ، یہ اللہ کے ذکر سے تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ یعنی مال کی وجہ سے، اولاد کی وجہ سے آپ لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اور اللہ کی یاد کے آگے بہت ساری چیزیں ہیں۔ خطبہ جمعہ بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، استغفار کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، کلمہ توحید بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ذکر تو ایک جامع لفظ ہے، لیکن کہیں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک خاص ذکر کا بھی تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقیمی الصلاۃ لذکری، میرے ذکر کے لیے نماز کو قائم کیجئے، یعنی نماز کو بھی اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ تو ایک جامع لفظ ذکر والا بہت ساری جگہ پہ یہ استعمال ہو سکتا ہے۔ اس ضمن میں اللہ پاک نے ہمیں یہ بات سمجھائی ہے کہ میرے ذکر سے غافل نہیں ہونا، نماز سے غافل نہیں ہونا، میری یاد سے غافل نہیں ہونا، ہر وقت، حتیٰ کہ خطبہ جمعہ کے لیے ہماری حاضری ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس ذکر سے فارغ ہونے کے بعد بھی چلتے پھرتے اللہ کو یاد رکھو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، وہ بھی اللہ کا ذکر ہو جائے گا۔ یعنی خاص موقع پہ بھی، خاص وقت نکال کر کے بھی اللہ کی یاد میں ہم لگے ہوئے ہیں، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد، غرض جس انداز سے ایک مسلمان کی رہنمائی کی گئی ہے، اگر ہم پورے طور پہ اپنے دین کے مطابق چلیں تو کوئی وقت ایسا نہیں جو ذکر سے خالی رہ جائے
یا وہ ذکر کے علاوہ شمار ہو جائے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے دین نے ہمیں اتنا کچھ دے دیا ہے کہ ساتھ ساتھ ہم اللہ کا نام لیتے رہیں. کوئی کام ہم نے شروع کرنا ہے، بسم اللہ پڑھیں، یہ اللہ کا ذکر ہے اور بڑا قیمتی اور جامع ذکر ہے. کھانا کھانے لگے اللہ کا نام لیں، بسم اللہ پڑھیں. مسجد میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لیں، گھر میں داخل ہو رہے ہیں اللہ کا نام لیں. کسی کو مل رہے ہیں حالانکہ آپس کی محبت ہے، ایک دوسرے سے آپ سلام دعا کر رہے ہیں، اس میں کیا ہے؟ السلام علیکم، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، کیونکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی سلامتی ہو تمہارے اوپر. بھائی کو دعا دے رہے ہیں لیکن یہ اللہ کا ذکر ہے. اور ہر وہ مقام جہاں آپ کو نیکی ملتی ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کے ذکر میں لگ جانا یہ اللہ کی عبادت کا تقاضا ہے. ہمیں بھولنا نہیں چاہیے. ہر موقع کے اوپر جہاں بھی ہمیں فرصت مل جائے بس ہم اپنا ذہن لگا لیں اس مالک کے ساتھ، تو یہ ہمارے لیے کامیابی اور نجات کا سامان ہے. لیکن اس کے مقابل منافقین کیا کرتے تھے؟ وہ تو غافل تھے. وہ تو جو کرتے تھے وہ بھی ظاہراً صرف دوسروں کو دکھانے کے لیے. تو اللہ پاک نے ہمیں خبردار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. آپ کو آپ کی اولاد اور آپ کے مال یہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. یعنی آپ نے غافل نہیں ہونا، چونکہ منافق لوگوں کا خاصہ ہے، ان کا یہ وصف ہے کہ وہ تو اللہ کے ذکر سے غافل ہے. اور سنیے یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ منافقین کا اگر یہ طرز عمل تھا تو وہ خسارے میں گئے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکے. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جس نے ایسے کیا یعنی اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا، یا اس کے مال نے اور اس کی اولاد نے اس کو غفلت میں ڈال دیا. اگر ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں، تو ہمارے لیے یہی صورتحال سامنے آ رہی ہے. کیا ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب کیا ہے؟ اللہ کی یاد سے، نماز سے، ذکر اذکار سے کون سی چیز ہے جو ہمارے لیے رکاوٹ کا باعث ہے؟ تو آپ دنیا کے اندر بسنے والے لوگ ہیں، یقیناً مال کی محبت ہمارے لیے بہت اہم ترین ایک سلسلہ ہے، اور اس کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر سے غافل ہیں. یا پھر گھروں کے معاملات، ہماری اولادیں، ہمارے بچے، وہ ہمارے لیے سبب ہیں غفلت کا، کہ ان کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کے لیے پورا وقت نہیں نکال پاتے. کئی مجبوریاں ہیں، گھر کے اندر مجبوری ہے، باہر جانے کی مجبوری ہے، بچوں کے کئی مطالبات ہیں، اور بسا اوقات بچوں کی غلط ڈیمانڈ کی وجہ سے ہم اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو پیچھے کر دیتے ہیں، اپنے بچوں کو مقدم کر لیتے ہیں. یعنی ہر لحاظ سے ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، پرکھنا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد کسی بھی لحاظ سے اللہ کے ذکر کے اندر رکاوٹ کا باعث تو نہیں بن رہی. اور ایسے ہوتا ہے، منافقین ایسے ہی کرتے تھے. اسی لیے ایمان والوں کو اللہ پاک نے خبردار فرما دیا، ایمان والو تم نے ایسے نہیں کرنا، کبھی غفلت کا شکار نہ ہو جانا کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ اللہ کے ذکر کے اندر تمہارے لیے رکاوٹ کا باعث بن جائے. ایک بنیادی بات ہے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور جس نے ایسا کیا یعنی وہ غفلت میں چلا گیا، مال کی محبت میں کھو گیا، اولاد کے پیچھے لگ گیا، جائز اور ناجائز بس وہ کرتا چلا گیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اللہ فرماتے ہیں یہ تو خسارہ پانے والے لوگ ہیں. اب ایمان والے کا کام تو نہیں ہے کہ وہ خسارہ پائے. ایک کاروبار جو سمجھدار آدمی ہے، کاروبار کرتا ہے، اگر وہ خسارہ ہی اٹھا رہا ہے تو اس کا کاروبار اس کے کس کام کا ہے؟ لہذا ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم لوگ کامیاب ہونے والے بن جائیں، ناکامی کے راستے پہ کبھی نہ چلیں. تو ناکامی کے راستے پہ چلانے کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ انسان دنیا کی محبت میں کھو جائے، مال کی محبت میں کھو جائے، اولاد کے پیچھے ناجائز کاموں کے اندر، دین کی مخالفت میں اولاد کے پیچھے لگ جائے.
پھر دوبارہ سے اللہ سبحانہ وتعالی نے مال کی محبت کو کم کرنے کے لیے، ہمیں مال سے تھوڑا سا دور رکھنے کے لیے ایک حکم ارشاد فرما دیا، فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اللہ فرما رہے ہم نے تمہیں دیا ہے رزق، یہ مال، اس میں سے خرچ کر لو، سارا نہیں، آدھا بھی نہیں، بس تھوڑا سا۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے کچھ خرچ کر لو، آج وقت ہے، کب تک خرچ کر لو؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے، موت کا وقت آ جائے، انسان دنیا سے چل بسے اس سے پہلے۔ اب کس کو معلوم ہے کہ میں نے کس وقت جانا ہے؟ کہ نہیں ابھی تو میں نہیں جا رہا، ابھی تو میں نے 10 سال بعد جانا ہے، لہذا اس وقت خرچ کر لوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے شرط ہی ایسی لگائی کہ اس سے پہلے کہ اس کو موت آ جائے، تو موت کے بارے میں تو کسی کو پتا نہیں کہ کب آ جائے گی، یہاں سے اٹھنا ہے، گھر پہنچنا ہے کہ نہیں پہنچنا ہم نے۔ تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں دیا ہے، یہ اللہ کی عطا ہے ہمارے پاس، جو کچھ بھی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں جو ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر لو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک کو موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ تمنا کرے، اللہ کے ہاں حاضر ہو کر کے اس بات کی خواہش کرے، یہ چاہت اس کے دل میں ہو، لولا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اللہ جی تھوڑا وقت تو دے دیں آپ، قریب کے وقت، زیادہ لمبا ٹائم نہیں، سال کی زندگی نہیں، بس قریب کی اجل کے لیے اللہ جی تھوڑا سا تو لیٹ کر دیں، کچھ وقت دے دیں۔ کیا کرنا ہے بھئی آپ نے؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، یہ تمنا کرے گا میں کچھ، اللہ جی میں کچھ صدقہ ہی کر لوں، کوئی تیرے راستے میں دے لوں، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور یہ تیرے راستے میں خرچ کرنا یہ ایک نیکی ہے، میں بھی اپنے آپ کو نیکوں میں شامل کر لوں، یہ ایک تمنا ہے۔ کب؟ جب موت آ رہی ہے اس وقت یہ تمنا کر رہا ہے، یا اللہ کے ہاں جانے کے بعد یہ تمنا کر رہا ہے۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اللہ فرماتے ہیں جب اجل آ جاتی ہے، جب موت آ گئی، پھر اللہ تعالیٰ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتے، اس کو مہلت نہیں دیتے، ٹائم نہیں ملتا۔ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ خبردار ہیں، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں بس اللہ تعالیٰ شاید ہم سے غافل ہیں یا ہمارا پتہ نہیں چلتا، تو یہ کیوں اللہ نے فرمایا؟ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تمہاری حرکتیں، تمہارے کام مجھے ان کا پتہ نہیں چلتا۔ تو ایک مزدور جب مزدوری کر رہا ہوتا ہے نا، جب اس کے سامنے ہوتا ہے مالک، وہ اپنی ڈیوٹی میں کمی نہیں کرتا، داؤ کب لگاتا ہے؟ جب مالک آگے پیچھے ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ اگر میں داؤ لگاؤں گا مالک مجھے دیکھ لے گا، یہ تو میری مزدوری کاٹ لے گا یا مجھے بگا دے گا۔ تو ایک لالچ، خوف وہ مزدوری کا، محنت کا، کہ مجھے جو شام کو کھانے پینے کے لیے کوئی 1000-2000 ملنے والا ہے وہ تو مسئلہ بن جائے گا، تو اس سے کہیں زیادہ قیمتی مزدوری ہماری ہے، ایمان والوں کی ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی کی عنایات ایسی ہونے والی ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ کے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔ تو اس لیے یہ سوچ کہ ہماری اللہ کے ہاں حاضری ہے، ہم نے اپنی مزدوری لینی ہے، اور اس وقت کی کامیابی ہی ہمارے لیے حقیقی کامیابی ہے۔ اگر یہ تصور ہمارے ذہنوں میں آ جائے تو پھر دنیا کی محبت ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جائے۔ لیکن آج یہ کیا مسئلہ ہے؟ آج ہمیں دنیا کا مال، یہ ہماری اولادیں، یہ تو زیادہ عزیز ہیں، حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے واضح فرما دیا یوم لا ينفع مال ولا بنون، اے انسانوں یہ مال جس سے تم آج محبت کرتے ہو اور یہ بیٹے جو ہر ایک کی چاہت ہیں، فرمایا قیامت والا دن ہوگا، اس دن تمہارا یہ مال اور تمہاری اولاد، تمہارے بیٹے نفع نہیں دیں گے، یہ تمہارے لیے کچھ فائدہ مند ثابت نہیں ہوں گے۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو سلامت دل لے کے آئے گا اللہ کے ہاں وہی نجات پائے گا، نفع مند وہی انسان ہوگا۔
فائدہ وہی حاصل کر پائے گا جو اللہ کے ہاں پیش ہوگا دل اس کا سلامت. کس چیز سے؟ مال کی محبت سے، اولاد کی محبت سے. یہ نہیں ہے کہ جائز ناجائز جو جی میں آیا دنیا کے اندر ڈیمانڈ ہوئی ہم سے، معاشرے کے لحاظ سے، دوستوں کے حوالے سے، رشتہ داری کے معاملے میں، بس ہم کرتے چلے گئے. ایسے نہیں. لہذا قلب سلیم، انسان کا دل سلامت قسم کا. کس چیز سے سلامت؟ شرک سے سلامت. اس کے اندر یہ دوگلی پالیسی، کمپنی سسٹم نہ ہو، بس خالص ایک اللہ کی عبادت. بدعت سے سلامت. دین کے اندر من مانی کرنا، جو جی میں آئے وہ کرتے چلے جانا. اس سے ہمارا دل پاک صاف ہونا چاہیے. مال کی محبت سے ہمارا دل پاک صاف ہو. جہالت سے ہمارا دل پاک صاف ہو. یعنی جہالت کے والی باتیں اور اس انداز کے سلسلے یہ ہمارے لیے نقصان کا باعث ہیں. ہمارے دل کو بالکل سلامت ہونا چاہیے. اور ہمارا دل اخلاقی رذالتوں سے بھی، یہ کوتاہیاں جو دنیا کے اندر موجود ہیں، آج معاشرے کو برباد کیے جا رہی ہیں کسی بھی لحاظ سے. یہ آوارگی ہے، معاشرتی خرابیاں ہیں، یہ برے دوست ہیں، یہ نشے والی چیزیں ہیں، یہ موبائل کا سسٹم ہے، اور موبائل کے اندر یہ آن لائن سلسلہ آج کل جیسے نیٹ کا دور ہے، اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، غلط چیزیں جو کچھ بھی ہیں، جو ہمارا دین ان کا رد کرتا ہے، ان سے بچنے کی تلقین کرتا ہے، اگر ہم ان کے اندر ملوث ہوتے ہیں، وہ یوٹیوب کے اوپر ہو، وہ فیس بک ہو، وہ اس کے علاوہ کوئی تصاویر ہوں، کوئی گانے وغیرہ ہیں، جو کچھ بھی ہے، یہ سب ہماری اخلاقی رذالتیں بنتی ہیں. ہمارا اخلاق جو ہے ان کوتاہیوں کا شکار ہو کر کے قلب سلیم نہیں رہتا، بلکہ وہ ایسا دل بن جاتا ہے جو بیمار دل ہے، جن کے بارے اللہ فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض. ایسے لوگوں کے دلوں میں بیماری ہوتی ہے جو منافقت کی بنیاد پہ، کفر کی بنیاد پہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بنیاد پہ اس قسم کے لوگ دل اپنے بنا لیتے ہیں. اور ایسا دل جب بن جاتا ہے فزادہم اللہ مرضا، اللہ فرماتے ہیں پھر ایسے دل کو ہم کبھی پسند نہیں کرتے، بلکہ ہم اس کی بیماری کو اور زیادہ کر دیتے ہیں. جو وہ بیماری دلوں میں آ جاتی ہے، قلب سلیم نہیں رہتا بلکہ قلب مریض بن جاتا ہے. فزادہم اللہ مرضا، پھر وہ مری کرتوتیں ایسی ہوتی ہیں، اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کوئی زیادتی نہیں ہوتی کہ ہم کہیں جی اللہ چاہے تو ہمیں بچا لے. ایسے معاملات کے اندر ہم اس طرح کے بہانے بناتے ہیں، جی اللہ چاہے تو ہم برائی میں نہ جائیں. تو یہ وہ کفار والے جواب ہیں. اللہ اگر چاہتا تو ہم سے غیروں کی پوجا نہ کرواتا، اگر اللہ چاہتا تو ہمیں ہدایت پہ لگا دیتا. بھئی آپ لوگ کوشش نہیں کرتے، پھر اللہ کے کھاتے میں ڈالتے ہو بات. تو ایسی بات نہیں ہے. دنیا داری کے معاملے میں، کاروباری سلسلے میں کبھی ہم نہیں کہتے گھر بیٹھ جائیں آرام سے، اللہ چاہے گا تو مجھے روزی مل جائے گی. حالانکہ یہ دنیا کی روزی اگر آپ اس انداز سے اللہ پہ توکل کر لیں، ممکن ہے اللہ کسی ذریعے سے تمہارے تک پہنچا دے، کیونکہ اللہ کسی کو بھوکا نہیں مارتے، یہ دنیا کا نظام ہے. لیکن آخرت کا معاملہ یہ تو عمل کرنے سے ہے. تو ہم نے نظام کو بدل دیا، الٹ کر دیا. جو کام کرنے والا تھا ادھر ہم کہتے ہیں جی اللہ کو منظور ہوگا تو کر لیں گے، اور جہاں گزارا ہو بھی سکتا ہے نہ بھی کریں تو، لیکن کہتے ہیں نہیں جی نہیں، مزدوری کریں گے، نکلیں گے، کچھ کاروبار کریں گے تو روٹی پانی کا سلسلہ چلے گا نا. پیسہ تو تبھی آئے گا نا جب ہم دکان پہ بیٹھیں گے، اپنے کاروبار کو چلائیں گے. تو یہ ایک سوچ. لہذا ہم نے اپنے آپ کو اس ضمن میں آگے بڑھانا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عطا وہ تو ہر لحاظ سے ہمارے اوپر بڑی زبردست ہے. عطا کیے ہی جا رہا ہے، کیے ہی جا رہا ہے. ہماری نافرمانیوں کے باوجود ہمیں وہ تنہا نہیں چھوڑتا. بس وہ تو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میرا بندہ کب پلٹ آئے اور میں اس کو معاف کر کے اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل ڈالوں. لیکن انسان ہے کہ اس کو توفیق ہی نہیں ہوتی. تو اصل میں ہمارے دل کو سلامت ہونا چاہیے، قلب سلیم ہمارے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دل ایسا ہوگا تو انشاءاللہ کام بن جائے گا، ورنہ یوم لا ینفع مال ولا بنون.
قیامت والے دن تو پھر مال اور بیٹے کام نہیں آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں جو سلامت دل لے کے آئے گا پھر اس کا کام بن جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں ان باتوں کو ذہن نشین کر لینا چاہیے اور اپنی اصلاح کر لینی چاہیے کہ ہم اس وقت، اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، مہلت دی ہے، ہم زندہ ہیں، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، جب تک سانس چل رہی ہے تب تک تو ہم کچھ کر سکتے ہیں، یہ سانس نکل گئی تو پھر یہ انسان بس ختم ہو جاتا ہے، پھر یہ میت بن جاتا ہے، پھر یہ لاش بن جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر اگلا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس بات کو ذہن میں رکھیے، اس کے مطابق کوشش کیجئے کہ اللہ پاک ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے مالک کی عبادت کرنا نہ بھولیں۔ یہ ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اس ضمن میں سب سے اہم ترین کام جو کرنے والا ہے وہ تو نماز ہے۔ نماز سے ہم غافل ہیں۔ ایک ہفتے کے بعد وہ ہمارے ذوق میں آ جائے، وہ بھی فرصت مل جائے، کہیں کوئی شادی بیاہ نہیں ہے، کوئی گیم کا پروگرام نہیں ہے، کہیں کوئی سفر نہیں ہے، چلیں جی آج جمعے کا دن ہے، ہفتے کے بعد اللہ کو بھی راضی کر لیں۔ بھئی اللہ راضی ہیں، لیکن اللہ ہفتے کے بعد راضی کرنے سے راضی نہیں ہوتے کہ جو بندہ ہفتے کے بعد جمعہ پڑھنے کے لیے آ جائے وہ بھی مرضی سے اور باقی سارا ہفتہ چھٹی کرے، تو ایسی بات نہیں ہے کہ اس مالک کو کسی بات کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ تو ہر وقت ہماری فرما برداری کا خواہش مند ہے کہ مسلمان، تیرے اس لفظ مسلمان کا معنی یہ ہے کہ تو ہر وقت اس مالک کی فرما برداری میں رہے۔ اگر تو ایسے ہے تو ہم کامیاب ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ داؤ کسی کے ساتھ ہم لگانے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ داؤ ہمارے اپنے ساتھ لگ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی توفیق دیں کہ ہم اپنے مالک کی عبادت کرنا نہ بھولیں، خالصتاً اس اللہ کی رضا کے لیے جو بھی کرنا ہے وہ کریں، عبادت کریں، بالخصوص نماز کا سبق نہیں بھولیں۔ ایک دن کے اندر 5 وقت کی نماز ہمارے اوپر فرض ہے، جس قدر آپ وقت پہ پہنچیں گے، با جماعت نماز ادا کریں گے، انشاءاللہ ڈھیروں ثواب ہمیں ملے گا، اور اس کے اوپر ہی ہماری نجات ہے، کیونکہ ہمارا دل اسی وقت سلامت بنے گا جب ہم یہ کام کریں گے۔ اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالیں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل کارآمد ہے، کیونکہ ہمارے دل نے ہر چیز کو سائیڈ پہ لگا کر کے اپنے مالک کی آواز پہ لبیک کہہ دیا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، مال بڑا نہیں ہے، اولاد بڑی نہیں ہے، دنیا کے مشاغل بڑے نہیں ہیں، جس کام میں بھی لگے ہوئے ہو آواز یہ آ گئی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑے ہیں۔ تو بڑے کی بات ماننی ہے یا پھر چھوٹوں کی باتوں کے پیچھے لگنا ہے؟ تو یہ سب ایک ماتحت سلسلہ ہے، اور اس مالک کی عطا ہے سب کچھ، لہذا ہر چیز کو ہم نے اس اللہ جو خالق حقیقی ہے ہمارا، وہ ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، ہر چیز اس کے مطابق چلتی ہے اور اس کی مرضی کے مطابق ہمیں ملتی ہے، اس لیے اگر ہم اس سے لینا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے۔ جب ہم اس کے سامنے جھک کر کے اس سے مانگیں گے تو انشاءاللہ خیر والی چیزیں ہمیں حاصل ہوں گی، جو چیز ہمیں میسر نہیں ہوگی یا مل نہیں پائے گی، یوں سمجھیے کہ ہم اللہ کے پسندیدہ ہیں، اللہ کو ہمارے حق میں یہ بات اچھی نہیں لگی، یہ چیز اچھی نہیں لگی اللہ ہمارے اس خالق حقیقی کو، مالک کو، لہذا یہ ہمیں نہیں ملی۔ اس کے اوپر انسان کی رضامندی، خوش ہو جانا، یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے، اسی کو صبر بھی کہتے ہیں۔ جو مل گیا ہے اس کے اوپر شکر ادا کرنا، اللہ سے راضی ہو جانا اور اس عطا کو اس کی رضامندی کے اندر استعمال کرنا، آگے چلانا اور بڑھانا، یہ بھی عبادت ہے۔ لہذا یہ صبر و شکر یہ بھی عبادت ہے، اس مالک کی فرمانبرداری کے مطابق ہر وقت اپنے ٹائم کو پاس کرنا یہ بھی عبادت ہے، اپنے گھر کے اندر رہنا، بیوی بچوں کے اندر، اور پورا بلکہ آپ کے 24 گھنٹے جب آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں رہتے ہیں، نافرمانی والے کام نہیں کرتے، آپ کے 24 گھنٹے ہی آپ کے لیے عبادت ہے۔ تو گویا ہم نے اصل مقصد کو پا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق بات کو سمجھنے اور خالصتاً اسی کی عبادت کرنے کی اور بھرپور طریقے سے اس کے اوپر پکا رہنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔